اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے کریں گے۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، اس میں خالص حق اللہ کا، صفات اللہ کے، افعال اللہ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اس میں حق اللہ کا ایاک نعبد اور حق بندوں کا و ایاک نستعین۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، اس میں خالص حق بندوں کا اہدنا الصراط المستقیم اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، ولا الضالین منافق۔ پچھلے سبق میں ہم نے تیسرا حصہ شروع کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم سے، پھر ہم نے ہدایت کی معنی بھی کی تھی کہ قرآن کریم میں ہدایت 18 معنوں پہ آتا ہے اور اس کے 4 بڑے مرتبے ہیں۔ ایک ہدایت عامہ، دوسرا ہدایت خاصہ، تیسرا ہدایت خاص الخاص اور چوتھا ثمرہ ہدایت کا۔ تو ہدایت عامہ اس کی معنی ہم نے کی تھی کہ سارے مخلوقات کو اللہ نے زندگی دی اور زندگی کے طور طریقے بتائے۔ ہدایت خاصہ یعنی اس سارے مخلوقات میں انسان کو پھر خاص کیا اور اس میں بیان کرنے والے بھیجے۔ اور تیسرا مرتبہ ہدایت خاص الخاص، یعنی پھر ہمیں قرآن کے لیے خاص کیا اس میں۔ اور چوتھا مرتبہ ثمرہ ہدایت کا، یعنی اصول الی الجنہ، جنت میں بھی داخل کرنا، ٹھیک ہے، ثمرہ ملنا اس کا۔ پھر ہم نے آج سبق میں پڑھنا ہے صراط مستقیم۔ اب پچھلے سبق میں ہم نے اہدنا کی معنی پھر ہم نے کی تھی کہ مضبوط کر دے ہم کو، ہدایت خاص الخاص مضبوط کر دے ہم کو۔ جو سبق ہم نے پڑھا ہے یہ سارا ہدایت تھا، یہ سارا توحید تھا، تو یا اللہ اب ہمیں اس پہ مضبوط کر دے۔ اب صراط مستقیم اس کی معنی آج ہم نے کرنی ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، ہم بولتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس طرح بریلی حضرات کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، مشرکین بولتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، عیسائی بولتے ہیں ہم ہیں، یہود بولتے ہیں ہم ہیں، سب بولتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جس مسئلے میں ہم کو اختلاف آئے گا تو وہ مسئلہ ہم کس سے حل کریں گے؟ قرآن سے۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو آئیے قرآن صراط مستقیم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 دیکھیں آپ ذرا کہ قرآن کریم ہدایت کی معنی وہ کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم صراط مستقیم کی کیا معنی کرتے ہیں تو دیکھ لیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 51، ان اللہ، یقیناً اللہ، ربی، رب میرا ہے، وربکم، اور رب آپ کا ہے، فاعبدوہ، تو اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی توحید بیان کیا کرو۔ ھذا صراط المستقیم، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ایک اللہ کی توحید بیان کرنا، یہ ہے راستہ سیدھا صراط مستقیم۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید۔ اس طرح صراط مستقیم کیا ہے؟ سورۃ یاسین ذرا دیکھیں آپ، سورۃ یاسین 22واں پارہ، اس میں دیکھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور قرآن کریم حکمت سے بھری کتاب ہے۔ انکا، یقیناً آپ ہو
بھیجے گئے، لمن المرسلین خامخواہ پیغمبروں سے، علی صراط مستقیم اور آپ ہو صراط مستقیم پر، آپ ہو سیدھے راستے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ بھیجے گئے ہو پیغمبروں میں سے، اور آپ کیا ہو؟ آپ صراط مستقیم ہو، یعنی سنت جو ہے اس کی تابعداری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر ذرا دیکھیں، سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 126، دو معنی نکل آئی ہیں۔ ایک صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید، اور دوسرا صراط مستقیم کیا ہے؟ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب دیکھیں تیسرے نمبر پر صراط مستقیم، سورۃ انعام آیت نمبر 126، وَهَذَا اور یہ قرآن کریم، صراط ربک مستقیم، صراط ربک راستہ ہے رب آپ کا، راستہ ہے آپ کے رب کا، مستقیم ایسے حال میں کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صراط سے مراد قرآن کریم ہے، اور کیوں ہے اس پہ دلیل یہ آگے آیت ہے، دیکھیں، قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم واضح کرتے ہیں دلائل اپنے وحدانیت کے، لقومی یذکرون اس قوم کے لیے جو فن لیتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کریم یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک توحید، دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا قرآن۔ تو معنی کیا کریں گے؟ اہدنا مضبوط کر دے ہم کو صراط المستقیم، اور راستہ توحید پر، یا اہدنا مضبوط کر دے ہم کو صراط المستقیم راستہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اہدنا مضبوط کر دے ہم کو صراط المستقیم راستہ قرآن پر۔ یہ تو ہوگی اس کی معنی، ٹھیک ہے۔ اب صراط مستقیم، اس سے منع کون کرے گا آپ کو، یعنی اس کے منع کرنے والے کون ہوں گے؟ تو یہ بھی ذرا پہچان لے، تاکہ آپ کو کل کوئی قرآن سے منع کرے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کون ہے۔ تو سورۃ اعراف آیت نمبر 16 دیکھیے ذرا، 8واں پارہ یا 9واں پارہ آتا ہے، آیت نمبر 16، 8واں پارہ۔ اچھا ادھر دیکھیں، قرآن سے توحید سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرنے والے کون ہیں؟ اول نمبر پر ابلیس ہے۔ کالا کہا ابلیس نے، فبما اغویتنی اس کے سبب کہ میری زندگی کو پریشان کیا، لأقعدن لہم لازمی بیٹھوں گا میں ان کے لیے، صراطک المستقیم آپ کے سیدھے راستے میں، ثم لآتینہم پھر لازمی آؤں گا میں ان کے لیے، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے کیسے؟ آپ قرآن کے لیے آ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے ایک بابا آئے گا، کوئی بزرگ آئے گا، وہ کہے گا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہو گے قرآن کے لیے جا رہا ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو کہے گا تم نے 16 علوم پڑھے ہیں؟ تو آپ کہو گے نہیں، تو کہتے کافر ہو جاؤ گے، بنا علوم کے تم قرآن سیکھ رہے ہو۔ تو تم دل میں آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھو اور کہو یہ وہی ابلیس ہے جو آیا ہے مجھے قرآن سے روکنے کے لیے۔ پھر ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے آنے سے کیا مطلب؟ پروپیگنڈا کریں گے،
یہ تم جس کے پاس قرآن پڑھنے جا رہے ہو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ دعا نہیں مانتے، خیرات نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں، یہ بہت سارے پروپیگنڈے کریں گے. یا تمہارے باپ کو کہیں گے تمہارا بیٹا جن کے پاس سبق پڑھنے جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف سے ان کے، سیدھی طرف سے، دائیں طرف سے. دائیں طرف سے کیا مراد؟ مطلب آپ کو دین کے اور کام دکھائے جائیں گے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس عمل میں اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کو ایک کر دو، اتنا زیادہ ثواب ہے. آپ کو اور ثواب کے طریقے بتائے جائیں گے تاکہ آپ قرآن سے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں طرف سے ان کے، یعنی دنیاوی کاموں میں لگا دے گا. درس کے ٹائم پہ آپ کو کیا کہے گا؟ یار آج تو فلاں کا میچ ہے، فلاں کا میچ ہے اور اس میں بہت زیادہ اچھی بالنگ ہوگی یا بیٹنگ ہوگی، یا آؤ کہیں گھومنے چلتے ہیں، آؤ کہیں کھانے پہ چلتے ہیں، تو آپ کو درس سے کیا کہیں؟ اٹھا دیں گے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں ڈھونڈ پاؤ گے تم زیادہ تر شکر گزاروں کو شاکرین. یہ کیوں کہا کہ زیادہ تر کو تم شاکر نہیں پاؤ گے؟ اصل میں مومن تو ہوگا لیکن اس کے بعد جو نعمت ہوگا قرآن، یہ اس کی ناشکری کرے گا، یہ اس کا شکریہ ادا کبھی نہیں کرے گا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس جگہ پر کہ واقعی یہ ایک بہت ہی بڑا عالم تھا اور بہت حرامی عالم تھا، جو اس کو اتنا علم تھا کہ میں نے کیسے لوگوں کو بند کرنا ہے قرآن سے. تو قرآن کے منع کرنے والے نمبر 1 کون ہوگا؟ نمبر 1 پہ ہوگا ابلیس. نمبر 2 پہ کون ہوگا؟ آئیے یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 34، 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34. قرآن سے بند کرنے والے، ناکارہ مولوی، ناکارہ پیر. ہم سب کو نہیں، سارے مولویوں اور سارے پیر کو نہیں کہتے، جو ناکارہ ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، خطاب کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آ جائے تو مومنو ہوشیار ہو جاؤ. یا تو اللہ رب العزت آپ کو کسی بات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو، یا یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے منع ہو جاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، ان کثیرا من الاحبار، یقیناً زیادہ تر ناکارہ مولویوں سے، زیادہ تر مولویوں میں سے یعنی ناکارہ مولوی، ورہبان، اور زیادہ تر پیروں سے. رہبان راہب کی جمع ہے اور راہب بولتے ہیں پیر کو. لیاکلون اموال الناس، لازمی کھائیں گے لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، غلط طریقوں سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بند کریں گے اللہ کی کتاب سے، لوگوں کو خطا کریں گے، بند کریں گے، ہٹائیں گے. دیکھیں 2 برے کام ذکر کیے اس میں. 2 برے کام کیا؟ ایک، لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھائیں گے، غلط طریقے سے کھائیں گے، مال کھانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈیں گے. اور دوسرا کیا؟ اللہ کی کتاب سے بند کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرے نمبر پر کون ہے؟ ناکارہ مولوی اور ناکارہ پیر. ٹھیک ہے. ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی سن بھی رہا ہو تو وہ اس بات سے، اللہ کی کتاب کو، آیات کو دیکھ کر اس چیز سے منع ہو جائے. اگر وہ نہیں ہوتا اور آپ سن رہے ہو تو تاکہ آپ ان سے بچ سکو. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرے نمبر پر دیکھ لیں، تیسرے نمبر پر منع کرنے والے کون ہوں گے؟ تو سورۃ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 66 67.
67 دیکھیں. وقالو اور کہیں گے یہ مشرک جہنم میں، ربنا او ہمارے رب، ان بے شک ہم، اطعنا تابعداری کی تھی، سادتنا اپنے لیڈروں کی یا اپنے بڑوں کی، وکبراءنا اور اپنے دنیاوی بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ تو پلٹا دیا انہوں نے ہم کو آپ کے راستے سے، آپ کے قرآن سے ہم نے پلٹا دیا. کون ہے تیسرے نمبر پہ؟ قوم کے مشران اور سیاسی لیڈران، قوم کے بڑے اور سیاسی لیڈران تیسرے نمبر پر. ٹھیک ہے، تو منع کرنے والے میں نمبر 1 کون ہے؟ ابلیس. نمبر 2 ناکارہ پیر، ناکارہ مولوی، اور نمبر 3 سیاسی لیڈران اور قوم کے مشران. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو ہے منع کرنے والے. اور داعی بلانے والے کون ہوں گے؟ اس مسئلے کی طرف آپ کو لانے والے کون ہوں گے، یہ بھی ذرا پہچان لے. سورۃ یوسف آیت نمبر 8، سورۃ یوسف آیت نمبر 108، یہ بھی ذرا دیکھ لیں. پہچاننا چاہیے نا، ہمارے ہمدرد کون ہے، ہمیں قرآن کی طرف لانے والے کون ہیں. 13واں پارہ ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 108. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کو فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل کہو ہاذی سبیلی، یہ قرآن کریم میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، پکارتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، اس پر علی بصیرۃ انا دلیل پر ہوں، انا میں، ومن اتبعنی اور وہ لوگ جو میری تابعداری کرتے ہیں. تو اصل دائی کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف راغب کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے تھے. تو اصل راغب اب کون ہوگا؟ جو اب بھی اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو لائے گا. ٹھیک ہے، تو جو قرآن کو نہیں بیان کرے گا تو وہ اللہ کے پیغمبر کا تابعدار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جان لیں آپ. تو داعی نمبر 1 پہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح داعی سورۃ مومن آیت نمبر 73 ذرا دیکھیں، 18واں پارہ سورۃ مومن آیت نمبر 73. داعی دیکھیں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اور یقیناً آپ خامخواہ دعوت دیتے ہو لوگوں کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، قرآن کی طرف، توحید کی طرف، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو داعی ہر پیغمبر داعی تھا. اچھا، ہر پیغمبر وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. اچھا، یہ تو داعی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ایک ہم نے ذکر کیا ہے منع کرنے والے، ایک ہم نے ذکر کر دیا داعی، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے. ایک ناکبین ہے جو منع ہو جاتے ہیں، انہیں بھی ذرا دیکھ لیں. اسی صورت مومنون میں آیت نمبر 74 دیکھیں، یہ نیچے آیت، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون تو یہ ہیں خامخواہ اللہ کی کتاب سے پلٹنے والے. ناکبین پلٹنے والے، یہ پلٹ جاتے ہیں. تو ایک ناکبین کون ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. دوسرے ناکبین دیکھیں ذرا. ایک ناکبین تو یہ ہو گیا نا جو اللہ کی کتاب سے پلٹ جاتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو ٹائم نہیں دیتے. دوسرے ناکبین دیکھیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 30 میں. ناکبین آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا لِلَّهِ
اور ٹھہراتے تھے یہ مشرک اللہ کے ساتھ اندادن، اللہ کے صفات میں کسی اور کو، یعنی اللہ کے مثل، یعنی اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے. یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ مختلف صفات اللہ کے کسی اور کو دیتے تھے. تو انجام کیا ہوا؟ لیضلوا عن سبیل اللہ، انجام یہ ہوا کہ یہ خطا ہو گئے اللہ کی کتاب سے. یا جو بند کرتے ہیں، جو شرک کو پھیلاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کس لیے پھیلاتے ہیں؟ کہ لوگوں کو خطا کرے اللہ کی کتاب سے. تو دونوں معنی آتے ہیں. تو دوسرے نمبر پر ناقبین کون ہے؟ مشرک. مشرک بھی جو ہے اللہ کی کتاب کی طرف وہ نہیں آئے گا. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا ذکر کیا؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم توحید ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن ہے. اب نماز کو پڑھتے ہیں، نماز میں 32 مرتبہ، سارے دن کے 5 نماز میں 32 مرتبہ بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں توحید پر چلا. یہاں جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں باہر جاتے ہیں بابا کے نام پر، پھر چڑھاوا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رکھ، مضبوط رکھ ہم کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں؟ یار آج فلاں کی شادی میں ڈی جے ہے، مہندی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. آج میت ہوئی ہے فلاں کے گھر، اس میں پہلے دن ہے یا دوسرا یا تیسرا ہے، اس کا خیرات ہے، آؤ وہ کھانے چلتے ہیں. سنت میں یہ لوگ تابعداری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہ غم میں نہ خادی میں، شاید نہ غم میں نہ خوشی میں. اچھا، پھر کیا بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر دے ہم کو قرآن پر. لیکن قرآن کو بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، قرآن کو یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. تو یہ کیسی نماز ہے ان کی؟ یہ نماز ان کو کیا فائدہ دے گا؟ آؤ قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، پھر نماز پڑھو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. تو قرآن اہدنا الصراط المستقیم کے 3 معنی ہم نے کر لیے ہیں. قرآن سے ہی کیے ہم نے، کسی کی کتاب سے نہیں کی، نہ میں نے اپنے استاد کی کتاب سے کی ہے، میں نے قرآن سے ہی کی ہے. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنے استاد سے، میرا استاد شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمن سے صاحب، اللہ رب العزت ان کو ان کے علم میں عمر میں برکتیں ڈالے، کیونکہ ہم نے ان سے قرآن سیکھا اور آپ کو سکھا رہے ہیں، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے قرآن سے یہ 3 معنی نکالے ہیں، ایک توحید، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا قرآن کریم. پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا، ہم نے آج یہ بھی پڑھا کہ ان کے منع کرنے والے کون ہوں گے. تو سب سے پہلے ابلیس ہوگا، سورۃ اعراف آیت نمبر 16. دوسرے نمبر پر سورۃ توبہ آیت نمبر 34 پہ ناکارہ مولوی، ناکارہ پیر. اور تیسرے نمبر پر سورۃ احزاب آیت نمبر 67 میں سیاسی لیڈران اور قوم کے مشران. ٹھیک ہو گیا. پھر داعی ہم نے ذکر کیا کہ داعی کون ہوگا، قرآن کو کی طرف بلانے والے کون ہوں گے. تو وہ سورۃ یوسف آیت نمبر 108، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعدار. سورۃ مومن آیت نمبر 73. قرآن کی طرف بلانے والے پیغمبران جتنے بھی تھے وہ سارے داعی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داعی تھے، اس طرح تابعین طب تابعین وہ داعی تھے. تو جو آپ کو قرآن کی طرف راغب کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ داعی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کو پڑھانے والے بنو، یا سیکھنے والے بنو، یا ان کے تابعدار ہو جاؤ، چھوٹے مت بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو آج کل کسی نے سیکھا ہے وہ بیان نہیں کر رہا، اگر کسی نے سیکھا نہیں وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تابعداری تو الگ بات، تابعدار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے مت بنو مطلب ان تینوں میں سے ایک بھی نہ بنو تباہ ہو جاؤ گے. تو ان تینوں میں تو آج کل کوئی بھی نہیں ہے چھوٹا بنا ہوا ہے، بلکہ آج کل تو 5واں بنا ہوا، الٹا اس کے خلاف ہے، اس کو
کو جو آ رہا ہے اسے بند کرنے والے 5 وقت، تو آپ سوچو اس کی سزا کیا ہوگی. تو یہ ناقبین تھے اور داعی تھے، اور منع کرنے والے اور داعی تھے. اور ناقبین کون ہوں گے؟ ناقبین ہم نے سورۃ مومن آیت نمبر 74، جو قیامت کے منکر ہوں گے، مطلب جو قرآن کو نہیں آ رہا، قرآن کو ٹائم نہیں دے رہا، یہ سمجھ لو اس کا قیامت پر اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے قیامت کو، اور ہم سے پوچھیں گے قرآن کے بارے میں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے توحید کے بارے میں پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ناقبین دوسرے نمبر پر کون ہے؟ مشرک. تو معنی کیا کریں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مضبوط کر دے ہم کو توحید کے راستے پر، اے اللہ مضبوط کر دے ہم کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ مضبوط کر دے ہم کو قرآن کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم 3 فرقوں کا بیان، تو اس پہ وضاحت انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے. ٹھیک ہے، پھر سے شروع سے ترجمہ کرتا ہوں. دیکھو، الحمدللہ، خدائی کے صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو، الرحمن عام مہربان ہے دنیا میں دوست و دشمن پر، الرحیم خاص مہربان ہے آخرت میں مومنوں پر، مالک ہے یوم الدین آخرت کے دن کا، سزا و جزا کے دن کا. ایاک نعبد، یا اللہ خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں. وایاک نستعین، اور یا اللہ خاص آپ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں. اہدنا مضبوط کر دے ہم کو صراط المستقیم، توحید کے راستے پر. اہدنا مضبوط کر دے ہم کو صراط المستقیم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. اہدنا مضبوط کر دے ہم کو صراط المستقیم، قرآن کے راستے پر. صدق اللہ العظیم.